جنت کی خاموش فضاؤں میں ایک درخت ایسا کھڑا تھا جس کے قریب جانا بھی تقدیر بدل سکتا تھا۔ شیطان طاق میں تھا، انسان امتحان میں، اور ایک لمحہ بس پوری انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ وہ کہانی جو آج بھی دل دہلا دیتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، شجرہ ممنوعہ قرآن کریم کی ان گہری ترین کہانیوں میں سے ایک ہے جس میں انسان کی ابتدا، آزمائش، اختیار اور انجام کے بڑے بڑے راز چھپے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں جنت میں بسایا اور فرمایا کہ یہاں کی ہر نعمت تمہاری ہے، مگر ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب جانا بھی منع ہے۔ یہ درخت کون سا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہے۔ کوئی اسے گندم کہتا ہے، کوئی انگور، کوئی انجیر، اور کچھ اسے خاص جنتی درخت مانتے ہیں جس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اصل نقطہ یہ نہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، بلکہ یہ کہ اللہ نے اس درخت کو آزمائش کا مرکز بنایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شجرہ ممنوعہ وہ حد تھی جو انسان کے لیے پہلی بار مقرر کی گئی۔ جنت میں ہر طرف آزادی تھی، مگر ایک منع کردہ حد نے انسان کو ذمہ داری کا احساس دیا۔ شیطان جو پہلے ہی آدم کی عزت سے جل چکا تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ فریب، دھوکہ اور قسموں کے ساتھ آدم اور حوا کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ اس نے کہا، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت دے سکتا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے انسان کی فطری خواہش کو چھو لیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام اس دھوکے میں آ گئے۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ جنت کی روشنی جیسے ان سے ہٹ ہی گئی، لباس اتر گیا اور انہیں اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ دونوں نے فوراً توبہ کی اور رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اللہ نے توبہ قبول کی، مگر ایک نئی ذمہ داری سونپ دی، زمین پر اتر کر امتحان اور محنت کی زندگی۔ یوں شجرہ ممنوعہ انسان کے لیے صرف ایک درخت نہیں بلکہ ایک مکمل سبق ہے۔ یہ سبق کہ انسان کو اختیار دیا گیا، مگر اختیار کے ساتھ ذمہ داری بھی لازم ہے۔ یہ بھی سکھایا کہ شیطان کی چال خاموش ہوتی ہے، مگر انسان کے دل میں گر کر جاتی ہے۔ اس واقعہ نے بتایا کہ غلطی انسان کی فطرت ہے، مگر معافی اللہ کی رحمت ہے۔ شجرہ ممنوعہ اس حقیقت کا نشان ہے کہ انسان جتنا بھی اونچائی پر ہو، ایک لمحہ غفلت اسے آزمائش میں ڈال سکتا ہے، مگر یہی لغزش انسان کو جکا کر اللہ کے قریب بھی لاتی ہے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، جہاں حلال حرام کی سرحدیں اس طرح مقرر ہے جیسے جنت میں شجرہ ممنوعہ تھا۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو بہک جاتا ہے وہ دوبارہ توبہ کر کے واپس لوٹ سکتا ہے۔ یہ کہانی انسان کی پوری زندگی کے اصول کا خلاصہ ہے: اطاعت، آزمائش، اختیار اور توبہ۔ یہ کہانی آج بھی دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور انسان کو اپنی کمزوری، شیطان کی چالوں اور اللہ کی بے پایہ رحمت کا احساس دلاتی ہے۔